اس دنیا میں عام پانی اور آنکھ کے پانی میں جذبوں کا فرق ہوتا ہے۔ اپنا بچہ روئے تو کیسے سینے میں درد ہوتا ہے، لیکن کسی اور کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے۔ فرق ہوتا ہے صرف جذبوں کا اور احساس کا۔ اچھی بات کا اثر سب پر برابر نہیں ہوتا، کیونکہ جب بارش ہوتی ہے تو کھیت انہی لوگوں کی آباد ہوتی ہے جہاں لوگوں نے محنت کی ہوتی ہے۔ باقی جگہوں پہ جھاڑیاں اور درخت ہی اگتا ہے۔ نوجوان نسلیں اداس ہیں، ڈپریشن میں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ سے دور رہیں گے تو ایسا ہی ہوگا نا۔ ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہیں، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں۔ یقین رکھو وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنانے کی قوت رکھتا ہے۔ یہ تمہاری خواہشات تو بہت معمولی سی ہیں۔ رب سے باتیں کرنے کی عادت ڈال لیجئے، پھر آسان ہو جائے گا۔ اطاعت کرنا، عبادت کرنا، تکلیف پر صبر کرنا، مشکل میں شکوہ نہ کرنا، نعمت پر شکر ادا کرنا۔ یہ فانی دنیا، بھول جانے والے لوگ، ختم ہو جانے والی لذتیں، مٹ جانے والے نام، عارضی مسرتیں، وقتی خوشیاں، رک جانے والی سانسیں۔ تہجد کے وقت آنکھ کھلے تو سمجھ جانا بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ اللہ نے اپنے مومن بندوں کو آزمائش سے نکالنا ہی ہوتا ہے۔ بعض اوقات تاخیر صرف اس لیے کرتا ہے کہ وہ انہیں نکھارنا اور ان کے ثواب میں مزید اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ زندگی میں ایک غلط فہمی کبھی نہیں ہونی چاہیے کہ جن کو اپنی عادت ہو جائے وہ آپ سے دور نہیں جا سکتے۔ لوگ ایک لمحے میں عادتیں بدل لیتے ہیں، بالکل ویسے ہی عادتیں کسی اور کے ساتھ بنا لیتے ہیں۔ بات عادت کی نہیں، وفاداری کی ہوتی ہے، اور وفاداری ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ یقین میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ یہ مدھم بڑھتی دل کی دھڑکنوں کو پھر سے روانی بخشنے لگتا ہے۔ ہمیشہ اپنے رب کامل پر یقین رکھیں۔ اپنی ہر تکلیف پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو جو تمہیں دنیا سے بیزار کر کے اپنے اللہ کے قریب لے آئے، کیونکہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے لیکن اس کی قربت بہت قیمتی ہے۔ اللہ نے بہتر وقت پر آپ کو آپ کی دعاؤں میں مانگی چیزوں سے نوازنا ہے۔ بس صبر کریں، اللہ ساتھ نہیں چھوڑے گا آپ کا۔ جو کبھی مشکل آئے تو سر کو سجدے میں گرا دینا، اللہ تعالیٰ سے سکون مانگ لینا، وہاں سے مایوس کبھی نہیں لوٹو گے۔ کسی کی بینائی اتنی تیز نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے اندر کے غم کو پڑھ سکے۔ چہرے پڑھنے کا فن ہر کسی کو نہیں آتا۔ اس کا علم بھی اللہ نے خاص لوگوں کو دے رکھا ہے جو مسیحائی کرنے کا فن جانتے ہیں، جو اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے اگرچہ چند لمحوں کے لیے ہی صحیح تکلیف دہ سوچوں سے مقابل کو چھٹکارا دلا کر اندر کی گھٹن باہر نکال کر تازہ ہوا، کچھ روشنی اور ٹھنڈک سی بھر دیتے ہیں۔ جب زندگی سمجھ میں آنے لگ جائے تو پہلا حق خاموشی کا بنتا ہے۔ حد سے زیادہ پرواہ کرنے والوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، نہ رشتوں کی مٹھاس، نہ ان کا احساس، بس ایک ذہنی فریب سامنے رہتا ہے کہ وہ بھی ہمیں ویسا ہی چاہتے ہیں، لیکن حقیقت بڑی ہی دلخراش ہوتی ہے۔